السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسکیری ڈیزائر۔ دوستو، پوری دنیا کو ہنسانے والا چارلی چیپلن 1889 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، لیکن لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والے چارلی چیپلن کی زندگی بچپن میں مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ چارلی کا باپ چارلز چیپلن 1890 تک برطانیہ کا کافی مشہور سٹیج آرٹسٹ تھا۔ یہ ایک کامک سنگر تھا، لیکن اس کو شراب پینے کی بری عادت تھی اور اچھے خاصے پیسے کمانے کے باوجود چارلی چیپلن کا باپ اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھ سکا۔ یہاں تک کہ جب چارلی 1 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اپنی فیملی کو خرچہ دینا بند کر دیا اور یوں چارلی کی زندگی غربت سے شروع ہوئی۔ چارلی جب 12 سال کا ہوا تو اس کے باپ کی شراب کی اسی عادت کی وجہ سے موت ہو گئی۔ چارلی کی ماں بھی ایک آرٹسٹ تھی اور اب چارلی اور اس کے بھائی سڈنی کا واحد سہارا ان کی ماں تھی، لیکن بہت جلدی ان کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور چارلی اور اس کا بھائی سڑک پر آ گئے۔ اس دوران چارلی چیپلن نے سروائیو کرنے کے لیے ہر طرح کی نوکری کی۔ اس نے اخبار بیچے، ایک کھلونے بنانے والی فیکٹری میں بھی کام کرتا تھا، اس نے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی کام کیا اور اسی طرح اس نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہر طرح کے کام کیے۔ لیکن چارلی کے اندر دراصل ایک آرٹسٹ موجود تھا اور اس نے اپنی محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تھیٹرز میں بھی کام کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے رولز کر کے 1910 میں چارلی چیپلن کو ایک ڈرامہ کمپنی کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ملا اور یہیں سے اس کا کیریئر اوپر جانا شروع ہو گیا۔ ایک ڈرامہ جس کا نام A Night in English Music Hall تھا، اس ڈرامے نے چارلی چیپلن کو امریکہ میں کافی مشہور کر دیا۔ صرف 2 سال کے بعد یعنی 1912 میں اس کو ایک فلم کی آفر ہو گئی۔ دوستو، چارلی چیپلن کی پہلی فلم میں اس کو ایک ہفتے کے صرف $150 ملتے تھے، لیکن اس فلم کی کامیابی نے چارلی چیپلن کی ڈیمانڈ بڑھا دی اور پھر ایک کے بعد ایک مووی نے چارلی چیپلن کو کامیڈی کی سائلنٹ موویز کا بادشاہ بنا دیا۔ A Woman of Paris، دی گولڈ رش، دی سرکس، سٹی لائٹ اور اس جیسی کئی ماسٹر پیس موویز چارلی چیپلن کے کریڈٹ پر ہیں۔ چارلی چیپلن نے 4 کتابیں بھی لکھیں۔ یہ ایک میوزیشین تھا اور کئی انسٹرومنٹس بھی پلے کر لیتا تھا۔ چارلی نے 4 دفعہ شادی کی، اس کے 8 بچے تھے اور اس کی آخری بیوی کا نام اونا چیپلن تھا۔ 25 دسمبر 1977 کو کرسمس کے دن چارلی چیپلن کی سوئٹزرلینڈ میں اس کے گھر میں موت ہو گئی۔ اس کی عمر 88 سال تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر کے اس کو سوئٹزرلینڈ میں اس کے گھر کے پاس ہی دفن کر دیا گیا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ چارلی چیپلن کی موت کے تقریباً 2 مہینے کے بعد یعنی 2 مارچ 1978 کو چارلی کی بیوی اونا چیپلن کو سوئٹزرلینڈ کی لوکل پولیس کی طرف سے کال آئی۔ پولیس نے اونا چیپلن کو ایسی بات بتائی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس کے مطابق چارلی چیپلن کی لاش اس کی قبر سے غائب تھی۔ کسی نے چارلی چیپلن کی قبر کو کھود کر چارلی کی لاش چوری کر لی تھی۔ پوری دنیا اس واقعے کو سن کر حیران رہ گئی۔ دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک چارلی چیپلن کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی پولیس نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ لاش غائب ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد چارلی کی بیوی اونا چیپلن کو ایک کال موصول ہوئی۔ یہ کال اغوا کاروں کی تھی۔ انہوں نے چارلی کی بیوی کو بتایا کہ چارلی کی لاش ان کے قبضے میں ہے اور انہوں نے چارلی چیپلن کی لاش کے بدلے $6 لاکھ مانگے۔ یہ آج بھی ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس وقت تو یہ بے حد بھاری رقم تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک لاش کو اغوا کر کے اس کے بدلے تاوان مانگا جا رہا تھا۔ چارلی کی بیوی اونا نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اغوا کاروں نے اس کے چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچانے کی بھی دھمکی دی۔ اس دور میں موبائل فونز تو نہ ہونے کے برابر تھے، تو فون زیادہ تر فون بوتھ سے ہی کیے جاتے تھے۔ پولیس نے آس پاس کے علاقوں کے تقریباً 200 فون بوتھس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ فون بوتھس کو ٹیپ کیا جاتا تھا اور ان 200 فون بوتھس کے آس پاس سادہ لباس میں پولیس ہر وقت موجود رہتی تھی۔ یہ مانیٹرنگ کام آئی۔ کچھ ہی عرصے کی محنت کے بعد پولیس نے 2 لوگوں کو چارلی چیپلن کی لاش چرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں کے نام رومن وارڈاز اور گنیسٹرو گینف تھا۔ ان دونوں کا تعلق ایسٹرن یورپ سے تھا۔ یہ لوگ مکینک تھے اور انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں پناہ لی ہوئی تھی، یعنی یہ ریفیوجیز تھے۔ اس جرم کا ماسٹر مائنڈ رومن وارڈاز تھا۔ اس نے چارلی چیپلن کی لاش کو چوری کر کے اس کو چارلی کے گھر سے 1 میل دور کھیتوں میں دفن کر دیا تھا۔ پولیس نے دونوں کی موجودگی میں
चार्ली चैपलिन की लाश को खेतों से निकाला और इसको फिर से वापस इसकी कब्र में दफना दिया। अब की बार चार्ली चैपलिन की कब्र को कंक्रीट से पक्का करवाया गया ताकि इसकी लाश को दोबारा चोरी ना किया जा सके। मुजरिम और मास्टरमाइंड रोमन वार्डास को 4.5 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे मुजरिम गैनेस्ट्रो गैनिफ को 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इन्होंने ये जुर्म एक इटालियन अखबार में शाया होने वाली एक कहानी को पढ़कर किया था। इन लोगों ने पकड़े जाने के बाद चार्ली चैपलिन की फैमिली से माफ़ी मांगी और चार्ली की बीवी ऊना ने इनकी माफ़ी कबूल करके इनको माफ़ भी कर दिया था। लेकिन ये हैरत अंगेज वाक़या पूरी दुनिया को हैरान ज़रूर कर गया। चार्ली चैपलिन की कब्र आज भी स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।